یہی باعث سنن ایک اور بڑا اہم مسئلہ حل کرتی ہے، وہ مسئلہ جو بارہا آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ مسلمان چھیڑتے ہی نہیں ہیں، اور وہ ہے خاتمیت نبوت. خاتم نبوت کے نتیجے میں جو سوالات اٹھتے ہیں، جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، ان کو نہیں چھیڑتے مسلمان، دانشور نہیں چھیڑتے. وہ رکھا ہوا ہے خطیبوں کے لیے، وہ رکھا ہوا ہے ان نام نہاد لیڈروں کے لیے کہ خاتم نبوت پہ فقط نعرے لگائیں. علامہ اقبال نے جرأت کر کے، چونکہ جرأت چاہیے ہوتی ہے نا، بعض موضوعات کو اٹھانا، سوال اٹھانا، مشکل سوال اٹھانا اپنے لیے، یہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہوتی. عموماً لوگ کسی طرح گول مول کرتے ہیں، ہیر پھیر کرتے ہیں، ادھر ادھر کر کے پوچھا لگا کے بعض سے فرار کا راستہ نکال کے بھاگتے ہیں مشکل باتوں سے کہ مجھے جواب نہ دینا پڑے، مجھے حل کر کے نہ دینا پڑے، کہ یہ موضوع نہ چھیڑو تم. لیکن جرأت مند لوگ وہاں رک جاتے ہیں کہ بھائی یہ مسئلہ حل شدہ نہیں ہے، اس کو حل کر کے آگے جانا ہے، یہ سمجھ کے اور سمجھا کے آگے جانا ہے ہم نے. وہ علامہ اقبال نے یہ سوال اٹھایا کہ اب جب کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ روک دیا ہے، نبی نہیں آئیں گے، دین بھی نہیں آئے گا، لیکن انسانیت کو نہیں روکا، بشریت کو نہیں روکا، ہدایت کو نہیں روکا، سماج کو نہیں روکا، اجتماعیت کو نہیں روکا، اور جاری ہے. بلکہ مسئلہ پہلے سے زیادہ شدید تر ہے. جب انبیاء کثرت سے آتے تھے، پوری زمین پر تھوڑے سے لوگ تھے، پوری زمین پر پاکستان کی آبادی سے کم لوگ تھے، پوری زمین پر 22 کروڑ نہیں تھے. جب کثرت سے انبیاء آتے تھے، ساری زمین پر ملا کے بھی 1 کروڑ بھی نہیں بنتے تھے. 1 کروڑ کی زمین کی آبادی تھی، ان میں سے جن خطوں میں انبیاء آئے وہاں تو کروڑوں میں نہیں، وہاں تو لاکھوں میں بھی نہیں تھے لوگ، ہزاروں میں تھے. فلسطین میں کتنے لوگ ہوتے تھے؟ جب رسول اللہ آئے تو اس جزیرہ نما عرب کی کتنی آبادی تھی؟ کروڑوں میں تھی، لاکھوں میں بھی نہیں تھی. ساری ملا کے پورے خطے کی آبادی ملا کے چند لاکھ بنتی ہوگی. اور اتنی کثرت سے تواتر کے ساتھ انبیاء آئے، آسمانی کتابیں لے کر آئے، ایک دم انسانی جمعیت بلاسٹ ہوئی، انفجار. کیوں کہ پہلے بچے پیدا کرنا دشوار تھا، مشکلات تھیں، گھر نہیں تھا، کھانا نہیں تھا، روٹی نہیں تھی، مسائل تھے. ان کو یہ ساری نسل کی پرورش اور پیدائش اور یہ ساری مشکلات تھیں. جوں جوں انسان ترقی کرتا گیا یہ مشکلات، مثلا اتنے پیدا ہوتے تھے اتنے مر بھی جاتے تھے کیونکہ علاج معالجہ نہیں تھا. کہ لکھا ہوا ہے خاندانوں کے بڑی شخصیات کے بڑے جو تذکرے قرآن تاریخ کے اندر ہیں، ان میں لکھا ہوا ہے کہ فلاں کے بچے پیدا ہوتے تھے مر جاتے تھے، ایک بچہ بچ گیا آخر میں. وہ کیوں مر جاتے تھے؟ وہ چھوٹی چھوٹی بیماریوں سے، نزلہ ہوا بگڑ گیا، کھانسی ہوئی بگڑ گئی، بخار ہوا نمونیا بن گیا. انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ بیماری کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے. لہٰذا اب ترقی جب ہوئی ہے تو موت کے اس تناسب کو کم کر دیا گیا ہے، کم مرتے ہیں لوگ، پیدا زیادہ ہوتے ہیں. پیدا ہو کے پھیلے اتنی جمعیت زمین کے اوپر آ گئی ہے کہ زمین اب لرزتی ہے. یہ ابھی کرونا کے دنوں میں زلزلہ نگاروں نے، جو ادارے زلزلہ نگاری کرتے ہیں، انہوں نے ارتعاشات، زمین کی لرزش، زمین کی جو وائبریشن ہے، ہر حصے میں یہ آلات نصب کیے ہوئے ہیں. کچھ سیارچوں کے ذریعے سے کرتے ہیں اور کچھ زمین کے اوپر نصب کیے ہوئے ہیں. اب جب کہ ٹریفک کم ہوئی ہے، رفت و آمد کم ہوئی ہے، لوگ گھروں میں زیادہ بیٹھے ہیں، تو ایک فرق یہ پڑا ہے کہ زمین کی وائبریشن کم ہو گئی ہے، بہت کم ہو گئی ہے. پہلے زیادہ تھرکتی تھی زمین جب لوگ زیادہ گھومتے تھے، زیادہ پھرتے تھے، یعنی اس کا مطلب ہے بوجھ ہے، زمین کے اوپر دوڑتے ہیں، کودتے ہیں. یہ پچھلے فٹ بال ورلڈ کپ میں جب امریکہ اور میکسیکو کا آپس میں میچ ہوا تھا تو میکسیکن کھلاڑیوں نے گول کیا، امریکہ کو شکست دی. اس میں
اس گول کے نتیجے میں میکسیکو میں پورے ملک کے اندر لوگوں نے جشن منائے، اچھلے ایک ہی وقت میں، چونکہ لائیو دیکھ رہے تھے سارے باہر سڑکوں پہ، میدانوں میں، گراؤنڈ میں، اور جو ہی اس شخص نے گول مارا امریکہ کے گول میں، تو ان کی دشمنی ہے۔ امریکہ اور میکسیکو اسی طرح سے ہیں جیسے انڈیا اور پاکستان ہے۔ جیسے پاکستانی گول کرے انڈیا پر یا انڈین کھلاڑی گول کرے پاکستان پہ، پھر جو حالت ہندیوں کی اور پاکستانیوں کی ہوتی ہے وہی وہاں پر ہوتی ہے۔ خصوصاً میکسیکن وہ امریکہ سے بہت نفرت کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہر میدان میں امریکہ کو شکست دیں۔ وہی ٹرمپ جو چاہتا ہے نا کہ دیوار قائم کرے گا اور بند کر دے گا یہ بارڈر میکسیکو والا، بلکہ بعض امریکن کہتے ہیں کہ امریکہ کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے، ہر چیز امریکہ کی عالی ہے سوائے پڑوس کے، پڑوس ٹھیک نہیں ہے۔ یہ بعض ایرانی بھی کہتے ہیں کہ ایران بہت عالی ہے، سب کچھ ہے، صرف پڑوس ٹھیک نہیں ہے، چونکہ ساتھ میں افغانستان ہے۔ یہ عیب سمجھتے ہیں بعض ایرانی افغانستان کے پڑوس میں ہونا اپنا۔ سب کتابیں لکھی ہیں انہوں نے اس کے اوپر، یہ نجات پرستی ہے، جینیٹک۔ ان میکسیکن نے جشن جب منایا، ایک ساتھ پوری قوم اچھلی، عورت مرد، تو میکسیکو میں زلزلہ آیا باقاعدہ، 3 یا 4 ریکٹر سکیل کا زلزلہ انسانوں کے اچھلنے سے آیا۔ اور ابھی یہ آیا ہے نتیجہ کہ جب سے انسان گھروں میں جا بیٹھے ہیں، پوری زمین پر وائبریشن زمین کی کم ہو گئی ہے، لرزش کم ہو گئی ہے، بوجھ ہے اتنا۔ اب 7 ارب سے زیادہ آبادی ہے، ایک بھی نبی نہیں۔ جب پوری زمین پر 1 کروڑ سے بھی کم لوگ تھے، کثرت سے ہر گاؤں میں نبی، ہر شہر میں نبی، ہر 10 سال بعد نبی، ہر 100 سال بعد نبی، کتاب آسمانی، نبی کے ساتھ معاون نبی، اسسٹنٹ نبی، وہی پورا اللہ کا ہدایت کا ایک نظام تھا۔ اور اب جب کہ زمین بھر گئی ہے انسانوں سے، اتنی بھر گئی ہے، مزید گنجائش ہی نہیں ہے، اب کوئی بھی نہیں، انتظام نہیں ہے، تو اب کیا کرے گا یہ بشر انسان؟ کیا کرے؟ کیسے؟ کیا اب ہدایت کی ضرورت نہیں اس کثرت، اس جمعیت کو؟ اس کو تو کہیں زیادہ ضرورت ہے اس زمانے سے۔ پھر کیا کریں؟ یہ وہ سوال ہے جو نہیں اٹھاتا کوئی بھی۔ تنظیمیں بنی ہوئی ہیں ختم نبوت کے نام پر، انجمن ختم نبوت، تنظیم ختم نبوت، حزب ختم نبوت۔ ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام صرف منکرین ختم نبوت پہ تبرہ کرنا ہے، لعنت کرنا ہے، جلوس جلسے اور لبیک کہنا ہے۔ لیکن ختم نبوت کے نتیجے میں جو سوال ہیں اٹھتے ہیں، ان کو جواب دینا اور اس خاتمیت کو دلائل کے ذریعے سے اس زمانے کے لیے، زمانے کے تمام مسائل اور تقاضوں کے ساتھ ہمانگ کرنے کے لیے کتنی تحقیق کی ہے، کتنی کتابیں لکھی ہیں اس باب سے، اس پہلو سے، خاتمیت کے اوپر، سوائے علامہ اقبال کی کتاب کے کسی نے ایک حرف بھی نہیں لکھا۔ جواب اسی باس میں ہے، اسی فقہ و سنن میں ہے، اسی علم کے اندر اس کا جواب ہے۔ خاتمیت کا فلسفہ اس بحث کے اندر نہفتہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اصول بنائے ہیں کائنات کے لیے۔ جیسے کائنات مثلا مزید بن رہی ہے اور کائنات خلق ہو رہی ہے، ہو چکی ہے خلق، جو ہونا تھی ہو گئی ہے۔ اب کائنات کا دائرہ پھیل تو نہیں رہا جس طرح ڈی ایچ اے پاکستان میں پھیل رہا ہے کہ ایک دن پورا پاکستان ڈی ایچ اے بنے گا، جس دن باقی پاکستانیوں کے لیے کوئی انتظام ہو گیا سمندر میں، چونکہ آخری جو رہ جاتا ہے ڈی ایچ اے کی مکینوں کے علاوہ، عام پاکستانیوں کے لیے سمندر ہی پیچھے رہ جاتا ہے، چونکہ باقی پہ تو ڈی ایچ اے بن جانا ہے۔ خوب پیچھے کدھر جائیں گے پھر؟ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے اس طرح تو نہیں بنائی ہے، نئے نئے زمینیں پیدا ہو رہی ہیں اور کائنات پھیل رہی ہے، نہ، بن چکی ہے کائنات، جو بننی تھی بن گئی ہے۔ کائنات کے اصول بن چکے ہیں، کائنات کے ضابطے بن چکے ہیں، کائنات کے قوانین بن چکے ہیں۔ اسی طرح کائنات میں انسان آ گیا ہے، انسان کے لیے قوانین بن چکے ہیں، انسان کے لیے ضابطے بن چکے ہیں۔ وہ ضابطے
ابلاغ ہو چکے ہیں، وہ ضابطے تدوین ہو کے تبلیغ ہو چکے ہیں۔ اب وہ جو جیسے پاکستان کی ایک آئین ساز کمیٹی تھی، اب نہیں ہے، اب آئین شناس کمیٹی ہے۔ اب پارلیمنٹ ہے، اس کا کام آئین بنانا نہیں ہے، آئین کے اندر آئین کو عملی کرنا ہے۔ نیا آئین نہیں بنا سکتی موجودہ پارلیمنٹ، کیونکہ بن چکا ہے۔ وہ آئین ساز پہلی دفعہ ملک جب بنا تھا تو آئین ساز کمیٹی بنی تھی، انہوں نے آئین بنا دیا۔ 71 میں آئین ساز کمیٹی بنی، اس نے یہ بنا کے لاگو کر دیا۔ اب باقیوں کا کیا کام ہے؟ اس آئین کا نفاذ، اس آئین کا تحفظ، اس آئین کو لاگو کرنا۔ وہ دستگاہ جو آئین سازی کے دوران چاہیے تھی وہ اس وقت تک رہی، بے شک آبادی کم تھی، اس کم زمین میں انسانی آبادی کی قلت میں آئین سازی ہو رہی تھی، شریعت پہ شریعت، نبی پہ نبی، کتاب پہ کتاب نازل ہو رہی تھی۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ آئین سازی ہو رہی تھی، تدریجاً ہو گئی، مکمل ہو گئی۔ الیوم اکملت لکم دینکم، دین کامل کر دیا ہے۔ اب مزید پھر بھی کمیٹی رہے، جاری رہے، اب اس کمیٹی کی ضرورت نہیں ہے، دین کامل ہو گیا ہے۔ اب کیا رہتا ہے؟ دین کا نفاذ، دین کا اجرا۔ اب آئین ساز کمیٹی نہیں چاہیے، اب آئین کی نفاذ والی کمیٹی چاہیے، مجریہ طاقت چاہیے جو اجرا کرے، اس کو امامت چاہیے۔ اب نفاذ ہے نا، قانون کا بن گیا، سنن ہے، انسانی معاشرت کے لیے جتنے قوانین تھے بن چکے ہیں سارے، نئے قانون تو نہیں بننے تھے، جو بننا تھا بن گیا، جو بتانا تھا بتا چکے ہیں۔ اب آ کر ان سنن کو، ان قوانین کو آپ سمجھو اور سمجھ کر ان کے نفاذ کے لیے اہتمام کرو۔ بس سنن الہی کی باس میں ہی ہمیں فلسفہ خاتمیت بھی سمجھ میں آتا ہے۔